نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے وی لوگ میں سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں حضور کے روزے کی زیارت اور ڈیلی روٹین پہ قرآن شریف کے ترجمہ رہتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ آج قرآن شریف کا ترجمہ آج سورہ آل عمران کا آیت نمبر 187 سے 200 آیت تک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 187 آیت سے لے کر 200 آیت تک انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ وچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کی ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق
کی خدمت میں سرگرم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تمہیں صبر کرنے کی تلقین ہے کہ صبر کرو، یعنی طاعت کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کی ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ صابروں، جنگ کی شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اس علیحدہ بیان فرمایا۔ رابطون، میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہم وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے، یہ بھی بڑی عزم و حوصلہ کا کام ہے۔ اس لیے حدیث میں اس کی فضیلت وارد ہے کہ اللہ کے راستے جہاد میں ایک دن بڑا پڑاؤ ڈالنا، یعنی مورچہ بند ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی محبت وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہیں پہ، آج کل کے حساب سے تو اللہ معافی دے، واٹس اپ ہو یا فیس بک ہو، ادھری والدین کی لیے لکھے جا رہے ہیں، کوئی فزیکلی کوئی وہ اوریجنل کوئی خدمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ والدین کی جتنی عزت فیس بک پر کی جاتی ہے اس کی آدھی بھی اگر حقیقی زندگی میں کی جائے تو کسی غیر کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیر جو ہے نا، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیر و اکرام ان کا احترام نہیں، ان کا احترام ہے، بالکل استاد ہیں، ان کا احترام لازمی ہے۔ ماں باپ کا احترام زیادہ ہے، کیونکہ ان کا ہم پر اتنے احسان ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے والدین کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صحت تندرست اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی عزت احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اپنے آڑوس پڑوس میں اپنے بڑوں کا خیال کریں، اپنا خیال کریں، میرے یوٹیوب چینل کا خیال کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔